بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی اور عظیم ترین دن کون سے ہیں؟ جی ہاں، آپ کی زندگی کے وہ سب سے قیمتی اور افضل ترین دن جو آپ کی پوری زندگی کے اوپر باری ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے لمحات آتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر ایک غلطی کی وجہ سے انسان ایسی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے کہ اس کا خمیازہ انسان کو پوری زندگی جو ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی لمحے کے اندر کیا جانے والا صرف ایک درست فیصلہ، ایک صحیح فیصلہ انسان کے لیے بسا اوقات چین، سکون اور راحت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ انسان نے اس کا کبھی تصور تک نہیں کیا ہوتا۔ اور اسی لمحے کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ اکثر جو ہے وہ انجان اور غافل رہتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہی وہ لمحہ ہے جو ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے، ہماری زندگی کے اندر چین، سکون اور راحت لا سکتا ہے، یا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ اس سے ہم انجان رہتے ہیں، ناواقف رہتے ہیں، لا علم رہتے ہیں۔ اگر ہم اس لمحے کو پہچان جائیں تو یقین مانیں کہ میں اور آپ اس لمحے کے اندر کیے جانے والے فیصلے کو انتہائی سنجیدہ لیں گے، انتہائی سوچ سمجھ کر، انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ، انتہائی مشورے کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے، تاکہ اس فیصلے کی وجہ سے میری زندگی چین، سکون اور راحت والی بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ غلط فیصلے کی وجہ سے میری زندگی کے اندر مشکلات آ جائیں، صرف ہمیں اس لمحے کا شعور آ جائے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ سوچ ہماری صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہوتی ہے؟ اخروی زندگی کے اعتبار سے ہمیں سوجھ بوجھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بڑی غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، سستی اور کاہلی کے ساتھ فیصلے کر دیتے ہیں، اپنے ایام گزار دیتے ہیں، چاہے ہماری آخرت کی زندگی کے اوپر کیسے ہی اثرات مرتب کیوں نہ ہو رہے ہوں۔ لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند خاص ایام دیے، چند خاص دن دیے، چند خاص راتیں دی، اور متعین کر کے بتا بھی دی کہ یہ راتیں 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، یہ دن پوری زندگی کے تمام جو تم زندگی کے دن گزار چکے ان سے کئی درجہ جو ہے وہ افضل ہے، بتا بھی دیے، اور ان کے اندر کیے جانے والے اعمال بھی بتا دیے کہ یہ انہیں اندر کرو۔ لیکن ہم ان سے پھر بھی غافل رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 10 ایسے مخصوص خاص دن دیے ہیں جو ہماری زندگی کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اور ویسے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن دیے، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ان راتوں کی قسم کھانا ان کی عظمت، ان کی فضیلت کی دلیل ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضیلت کو اور واضح طور پر جو ہے نا کھول کر بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب عمل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کا عمل بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنے مال کو لے کر نکلا اور واپس کچھ بھی لے کر واپس نہ پلٹا ہو۔ مطلب
اللہ کے راستے میں ایک شخص نکلتا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، کچھ بھی لے کر واپس نہیں آتا، وہ شخص تو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ حدیث ہمیں سکھلاتی ہے، یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ دن کتنے فضیلت اور کتنے اہمیت کے حامل ہیں، ان میں کیے جانے والے اعمال کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم اپنے اوپر غور کریں، سوچیں، تصور کریں کہ ان دنوں کے ہم کتنی غفلت میں، کتنی بے توجہی میں، کتنی لاپرواہی اور سستی میں عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور ہمیں علم تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اور اگر ان دنوں کی اہمیت کو اور ہم سمجھ جائیں اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے اوپر ہم اہتمام کریں، اپنی زندگی کو کافی حد تک ہم سنوار سکتے ہیں، اپنی زندگی جو گزار چکے اس کی ہم تلافی کر سکتے ہیں، صرف ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ کتنے عظیم اور کتنے فضیلت والے دن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں عظیم دن دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ہمیں بتائے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو ہے ان کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار کیا جائے کہ گزشتہ زندگی جو ہماری غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر، کوتاہی اور سستی کے اندر گزری، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اور نمازیں جو فرض نماز ہے اس کو ہم مسجد میں باجماعت ادا کریں، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، اور ذکر و اذکار کے اندر تسبیح اور تحلیل ہو، تکبیر ہو، تحمید ہو، اور اس کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو صبح و شام ہم اپنی معمولات زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین مانیں اس تسبیح کو صبح و شام جب ہم اپنی معمولات زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اس کی برکات کو ہم اپنی زندگی کے اندر خود محسوس کریں گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں استعداد دی ہے تو قربانی جیسا عمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، اس کو ضرور ہم ادا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ اور اسی طرح سے ہم ماں باپ کی خدمت کریں، صدقہ و خیرات کریں، صلح و رحمی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان مخصوص دنوں میں، اور ذوالحج کے پہلے عشرے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ ہے، یہ ضرور رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو گزشتہ سال اور آئندہ آنے والے سال کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان دنوں کی قدردانی نصیب فرمائیں، اور ان کے اندر یہ جو اعمال بیان کیے ہیں ان کا اہتمام نصیب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔